ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے، حماس نے غزہ میں گورننگ باڈی کو تحلیل کر دیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے لیے سول انتظام سنبھالنے کی راہ ہموار ہوگی۔ ترجمان کی جانب سے موقف سامنے آیا ہے۔ حماس سنجیدگی کے ساتھ غزہ کا انتظام کمیٹی کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی خواہش نہیں ہے۔ ترجمان حماس کا کہنا ہے کہ حماس نے اپنا کام مکمل کر دیا، ثالث معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائے۔ گیند اب ثالثی کرنے والے ممالک کے کورٹ میں ہیں۔ ترجمان حماس کی جانب سے یہ بڑی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ بالکل بڑی خبر ہے کہ حماس نے غزہ میں گورننگ باڈی کو تحلیل کر دیا ہے۔ فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے لیے سول انتظام سنبھالنے کی راہ ہموار ہوگی۔ ترجمان حماس کا یہ کہنا ہے کہ حماس سنجیدگی کے ساتھ غزہ کے انتظام کمیٹی کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی خواہش نہیں ہے۔ حماس نے اپنا کام مکمل کر دیا، ثالث معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں اور گیند اب ثالثی کرنے والے ممالک کے کورٹ میں ہے۔ ترجمان حماس کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے حماس کی گورننگ باڈی تحلیل کر دی گئی ہے، جس سے سول انتظام سنبھالنے کی راہ ہموار ہوگی، اور حماس نے غزہ میں گورننگ باڈی کو تحلیل کر دیا۔ بڑی خبر ہے، بڑی پیش رفت ہے، بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور فلسطینی ٹیکنوکریٹ کمیٹی کے لیے سول انتظام سنبھالنے کی راہ اس سے ہموار ہوگی۔ ترجمان حماس کا یہ کہنا ہے، اور ترجمان نے مزید کہا کہ حماس سنجیدگی کے ساتھ غزہ کے انتظام کمیٹی کے حوالے کرنے کو تیار ہے۔ جنگ بندی کے بعد غزہ کے انتظامی ڈھانچے کا حصہ بننے کی خواہش نہیں ہے۔ ترجمان کی جانب سے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے، بتا دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ گیند اب ثالثی کرنے والے ممالک کے کورٹ میں ہے۔ حماس نے اپنا کام مکمل کر دیا، ثالث معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے سابق سفیر جی آر بلوچ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ جی آر بلوچ صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ آپ کے نقطۂ نظر میں یہ پازیٹیوٹی ہے، دنیا کو ایک میسج ہے، کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ دیکھیے، غزہ ایک بہت غیر معمولی کیفیت میں اس وقت ہے، خاص طور پہ جب یعنی ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہو گئے، بچے ان کے پورا جو ہے وہ غزہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، بالکل کھنڈر بن چکا ہے۔ میرے خیال ہے پوری پاپولیشن ہے وہ ایک چھوٹی سے علاقے تقریباً 95% جی وہاں پہ نظم و نسق جو ہے وہ کسی حد تک جو بچ گئے تھے حماس کے ورکرز اور لیڈرز وہ چلا رہے تھے۔ اب ایک جو بنا تھا انڈر جس میں پاکستان بھی شامل تھا، بورڈ آف پیس جو ٹرمپ نے بنایا تھا، لیکن اس کی جو ریکگنیشن ہے اس پہ بہت سارے ڈاؤٹس ہیں۔ تو مجھے اس کا لنک کسی حد تک آئی ڈونٹ نو، آئی مے بی رانگ، بٹ جی جہد جو آئے گی ایران کی جو حکمت عملی ہوگی غزہ میں ہو یا لبنان میں ہو، وہ تبدیل ہوگی۔ تو میرے نظر میں غزہ اس وقت جو ہے جو تحلیل کرنے کا فیصلہ ہے ان کا، اسی طرح سے یہ ایک نئی جہد کی طرف جانے کا میری نظر میں ایک انڈیکیشن ہے۔ اس کو میں اس وقت نہ پازیٹیو کہہ سکتا ہوں نہ نیگیٹو کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت اہم بالکل۔ جی بلوچ صاحب، جس طریقے سے اب ترجمان حماس نے یہ کہا کہ گیند اب ثالثی کرنے والے ممالک کی کورٹ میں ہے، تو جس طریقے سے ابھی وہاں پر ایڈ نہیں پہنچ پا رہی، جنگ بندی تو ہو گئی لیکن اس کے باوجود کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جنگ بندی کے بعد کتنی قیمتی جانیں جا چکی ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہاں تک ابھی ایڈ بھی جو نہیں وہ پہنچ پا رہی۔ تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ثالثی والے جو ممالک ہیں جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا تھا، ان پر اب مزید ذمہ داری عائد ہو جائے گی؟ ڈیفینیٹلی ہوگی، اور میرے خیال ہے یہ ایک لحاظ سے یہی سگنل دینا چاہ رہے ہیں کہ جو بورڈ آف پیس کے بعد ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اور جو جہاں تک مجھے پتا ہے کہ وہ غزہ تک پہنچ بھی نہیں پائی، وہ تمام ٹیکنیکل اور ٹیکنوکریٹ نہیں تھی جس طرح میں نے بتایا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اب مور ریپرزینٹیو باڈی کوئی بنائی جائے جو کہ بہتر یونائٹڈ نیشنز کی آرگنائزیشن کے ساتھ، اور وہ کنٹریز جو کہ غزہ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ڈیفینیٹلی یہ بہت اہم ہے، اور اس کے دور رس نتائج ڈیفینیٹلی نکلیں گے۔
صحیح جی بلوچ صاحب، اس میں یہ بھی چیز بڑی ضروری ہے جس پہ ہم ڈسکشن کریں کہ اب ایران کی حکمت عملی جو ہے یہ اسٹریٹجی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، وہ بڑی تبدیل ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی، کیونکہ معاہدہ جب ہونے جا رہا تھا، امن معاہدہ، مین فوکس یہی تھا کہ جو لبنان ہے اس پہ اب حملے نہ کیے جائیں، اس پہ ڈرونز اٹیک نہ کیے جائیں. اینڈ اگین ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماس جو کہ 20 سال سے غزہ کا انتظام سنبھالے ہوئے تھے، اب وہ تھوڑا سا سٹیپ بیک ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو یہ جو ایک حماس، ایران اور غزہ کی اسٹریٹجی بنتی نظر آ رہی ہے، وہ کیا فائدہ دے گی؟ دیکھیے، اس وقت جو حالات اتنے پیچیدہ ہیں وہاں پہ کہ فائدہ نقصان کی بات نہیں. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہونے کیا چلا ہے. ہونے یہ چلا ہے کہ ایک مضبوط ایران، ایک پر اعتماد ایران جو ہے وہ ایمرج ہوا ہے آفٹر دس وار، جو انہوں نے بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ اپنے ملک کا دفاع کیا ہے. اور یہ جو دو ان کے الائز ہیں جن کو وہ پراکسس کہتے ہیں، لیکن یہ کہنا غلط ہے، میں کئی دفعہ کہہ بھی چکا ہوں بہت سے لوگوں کو بات کرتے ہیں کہ وہ الائز ہیں ان کی اسٹریٹجک. دیکھیے، اگر غزہ میں جو فلسطینی ہیں ان کے ساتھ ایران نہ کھڑا ہوتا، ان کو سپورٹ نہ کرتا، جو بھی سپورٹ کر سکتے تھے، تو باقی کہاں جاتے وہ ظلم کے سامنے اسرائیل کے. اسی طرح سے جو ساؤتھ لیبنان میں مسلمان ہیں وہ کہاں جاتے. تو یہ ایک جسٹیفیکیشن بنتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. جب انہوں نے کہا، جب یہ 14 پوائنٹ امن معاہدہ ہوا تو انہوں نے لبنان کو اور غزہ کو ٹاپ پہ رکھا، خاص طور پہ لبنان کو، کہ وہاں پہ جنگ بندی ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایران اب بھی ان دونوں الائز کو ابنڈن نہیں کرے گا، چھوڑے گا نہیں. ان کی سپورٹ اور ان کے ساتھ کوآرڈینیشن رہے گی. اور آگے چل کے اگر کوئی ایگریشن ہوتا ہے اسرائیل کی طرف سے یا امریکہ کی طرف سے، تو اس میں یقینی طور پہ ان الائز کے ساتھ کوآرڈینیشن ہوگا، اور وہ الائز ایک دوسرے کے ساتھ آپریشنلی بھی اور آئیڈیالوجیکلی بھی ساتھ رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہی موجود رہی گا عبدالحمید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں. عبداللہ صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ سماع کے لیے، آپ نے وقت نکالا. اب جس طریقے سے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور آپ اس پر کیا کہتے ہیں، کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے یہ کہ حماس نے غزہ میں اپنی حکومت ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور 20 سال بعد گورننگ باڈی کو بھی تحلیل کر دیا ہے، اور یہ کہہ دیا کہ گیند اب ثالثی کرنے والے ممالک کے کورٹ میں ہے. تو اس پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیے، حقیقت یہ ہے کہ حماس کے پاس جتنے ہتھیار تھے یا جو کچھ بھی تھا ان کے پاس، وہ ظاہر ہے ود دا پیسج آف ٹائم اس میں کمی بھی آئی، اور ان کے پاس جس انداز میں انہوں نے کام کیا وہ بھی اپنی طاقت کا لوہا بھی منوایا. 7 اکتوبر 2023 آئی تھنک ایک ایسا دن تھا جس دن حماس کی طاقت پوری دنیا نے دیکھی. اسرائیلی آرمی، نیوی اور ایئر فورس اور ان کی انٹیلیجنس، بدنام زمانہ موساد، تمام کے تمام ان کے سامنے مفلوج ہو کے رہ گئے. لیکن جس طریقے سے وحشیانہ بمباری کی گئی، جس طریقے سے پوری دنیا کی آشیرواد حاصل ہوئی، جتنے 70-75 ہزار لوگ جامع شہادت نوش کر گئے، معمولی بات تو نہیں تھی. ان کی لیڈرشپ شہید ہو گئی. یہ کہہ دینا کہ حماس نے کمپرومائز کر لیا ہے تو یہ بالکل غلط ہوگا. حماس ایک نظریے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک جستجو کا نام ہے. وہ اپنا انتظامی ڈھانچہ 2 دہائیوں کے بعد ختم کر رہے ہیں جو اپنی حکومت، لیکن کیا اپنی سٹرگل بھی ختم کر رہے ہیں؟ اس کا کہیں انہوں نے نہیں بتایا کہ ہم اپنی سٹرگل کو ختم کر رہے ہیں. اس لیے یہ جو ڈیولپمنٹ ہے ایک ایسے وقت میں بھی آئی جب ابھی باقاعدہ یروشلم کو کیپٹل بنانے کے اوپر اور امریکہ نے اپنی ایمبیسی کھولنے کے اوپر جو ہے وہ اب کام شروع کر دیا. اور مائک ہکا بھی جو کہ اسرائیل میں امریکہ کا سفیر ہے، اس نے باقاعدہ اس کے اوپر دستخط بھی کر دیے ہیں. اب یہاں سوچنے کی یہ بھی بات ہے کہ وہ لوگ جو کہ ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننے جا رہے تھے، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان بھی شامل ہے، کہ میں نہیں کہہ رہا کہ ہم ابراہم ایکارڈ کا حصہ بننا چاہ رہے تھے، لیکن پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں، نائب وزیر اعظم جناب اشاق ڈار صاحب، انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا تھا کہ القدس شریف جو ہے وہ